بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 60 ماضی بعید اور ماضی استمراری کے احکامات چل رہے ہیں۔ گزشتہ بہت دور کسی زمانے میں کسی کام کو ہونے کے لیے ماضی بعید کہا جاتا ہے، اور ماضی میں کسی کام کو مسلسل کرنے کے لیے استمرار کا لفظ لایا جاتا ہے۔ ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں کانا بڑھانا ہے، ماضی استمراری بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں کانا بڑھانا ہے۔ اس کے تفصیلی احکام پچھلے سبق میں گزر گئے، مزید تمرینات ہم حل کریں گے۔ اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جس سیغے کا آپ نے ماضی بعید اور استمراری بنانا ہے، اسی سیغے کے شروع میں کانا کا اسی کے مناسب سیغہ لگانا ہے۔ واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، متکلم کے لیے متکلم۔ جیسے میں نے آپ کا مقالہ پڑھا تھا، اب پڑھنے والا میں ہوں، اکیلا ہوں، تو قرأت آئے گا نا، قرأت مقالتک، میں نے آپ کا مقالہ پڑھا۔ لیکن اب اس کو ماضی بعید میں لے جانا ہے تو قرأت واحد متکلم ہے تو کانا کا واحد متکلم آئے گا کنت قرأت مقالتک، کنت قرأت مقالتک۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، لکھنے والا میں ہوں، اس لیے لکھنے کے لیے آتا ہے کتبت الیک رسالۃ فی الاسبوع الماضی۔ یہ تو ہو گیا کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک خط لکھا، لیکن اب اس کو ماضی بعید میں لے جانا ہے تو کنت لانا ہے۔ کنت کتبت الیک رسالۃ فی الاسبوع الماضی۔ تم نے اس سے پہلے تاج محل نہیں دیکھا تھا۔ ما کنت یعنی تم نے اس سے پہلے تاج محل نہیں دیکھا تھا۔ اب یہاں واحد مذکر حاضر ہے کہ ما شاہدت تاج محل قبل ذالک۔ اب اس کے شروع میں یعنی ما لگانا ہے، یعنی کانا لگانا ہے کہ ما کنت شاہدت تاج محل قبل ذالک۔ ہم دونوں چھٹیوں پر گھر نہیں گئے تھے۔ ما کننا ذهبنا الی البیت فی العطلات، ما کننا ذهبنا الی البیت فی العطلات، میں پچھلے سال آپ سے ملا تھا۔ کنت لقیتک فی العام الماضی، کنت لقیتک فی العام الماضی، ان دونوں نے مجھ کو نہیں پہچانا تھا۔ یعنی ما کانا عرفانی، عرفا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے تو کانا کا وہ تثنیہ لگائیں گے، ما کانا عرفانی، آپ لوگوں نے میری بڑی عزت فرمائی تھی۔ کنتم اکرمتمونی اکراما کثیرا، کنتم اکرمتمونی اکراما کثیرا، فاطمہ میرے ساتھ کل بازار گئی تھی۔ کانت ذہبت فاطمۃ معی الی السوق امس، کانت ذہبت فاطمۃ معی الی السوق امس، اس نے میرے لیے ایک گڑیا خریدی تھی۔ کانت اشترت، اس نے اپنے لیے، اشترت لنفسها دمیۃ، کانت اشترت لنفسها دمیۃ، تم عورتوں نے میری تقریر سنی تھی۔ تو کنتن سمعتن خطبتی، تم سب عورتیں، تو جمع مؤنث حاضر ہے تو سمعتن اس کے لیے پہلے لگایا کنتن سمعتن خطبتی، میں نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا تھا۔ کنت دعوت الناس الی الخیر، وہ لوگ اذان سے پہلے جاگ گئے تھے۔ کانوا استیقظوا قبل الاذان، تم لوگ کل کھانے پر مدعو کیے گئے تھے۔ کنتم دعیتم الی الطعام امس، کنتم دعیتم الی الطعام امس، پارسال عید کی نماز جامع مسجد میں پڑھی گئی تھی۔ یعنی کانت صلیت، یعنی گزشتہ سال، کانت صلیت صلاۃ العید فی المسجد الجامع فی العام السابق، کانت صلیت صلاۃ العید فی المسجد الجامع فی العام الماضی یا فی العام السابق، جو بھی آپ بولیں۔ ماضی تمرین نمبر 60 ہے، ماضی استمراری۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، اب یہاں ماضی بعید کے جو گردان تھے، دونوں تمرینیں تھیں وہ ہو گئیں۔ اب ماضی استمراری میں آ رہے ہیں، یعنی گزشتہ زمانے میں مسلسل کسی کام کو کرنا۔ جیسے کنت استیقظ صباحا واتلو القرآن، ماضی استمراری بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں کانا لگانا ہے۔
کنت استیقظ صباحا واتلو القرآن، میں صبح اٹھتا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. یعنی ماضی میں آپ اپنی ایک مسلسل عادت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کام آپ مسلسل کرتے تھے. کنت اسمع تغرید الطیور علی الاغصان، میں ٹہنیوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ کو سنتا تھا. کان یسکن معی رجلان من اہل القریہ، میرے ساتھ گاؤں کے 2 لوگ رہتے تھے. وکانا یعملان فی معمل وکنت اتعلم فی الکلیۃ، وہ دونوں جو ہے کسی کمپنی میں کام کرتے تھے اور میں جو ہے کالج میں پڑھتا تھا. اب یہاں دیکھیں کانا یعملانی، وہ دونوں چونکہ تثنیہ ہے تو اس لیے کانا لے کر آ گئے، اور یہاں کنت واحد متکلم ہے تو اس کی شروع میں واحد متکلم لے کر آ گئے. کان یحرث قروی ارضہ ویغنی، دیہاتی اپنی زمین پر ہل چلاتا تھا، یعنی چلا رہا تھا اور گا رہا تھا. ٹھیک ہے. کننا نخرج الی البستان وننشق الہواء، ہم بازار یعنی باغ کی طرف نکلتے تھے. وننشق الہواء، اور تازہ تازہ ہوا کھاتے تھے. کانت ترقع امی ثیابی وتطبخ لی الطعام، میری ماں میری کپڑوں میں پیوند لگاتی تھی. رقع یرقع، سیے ہوئے کپڑے کو سینا. وتطبخ لی الطعام، اور میرے لیے کھانا پکاتی تھی. کانت تذهب اختای الی المدرسۃ وتتعلمان، میری دونوں بہنیں مدرسے جاتی تھیں اور پڑھتی تھی. کانت تقطف البنات الازہار ویفرحن، لڑکیاں پھول توڑتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں. کننا یسمعن الخطبۃ من وراء الحجاب، وہ سب عورتیں پردے کے پیچھے تقریریں سنتی تھیں. کنت تبکین علی ولدک وتذکرین حوارہ، آپ اپنے بچے پر روتی تھیں اور اس کی گفتگو کو یاد کرتی تھیں. یہاں پر دیکھیں واحد مؤنث حاضر ہے تو کنتی واحد مؤنث حاضر لے کر آ گئے. کنتن تحملن الجرار وتسقین الجرح، تم سب عورتیں جو ہے وہ مٹکے اٹھاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. تو یہ ماضی استمراری کے ایک اور تمرین ہے. میں اس باغ میں ہر روز ٹہلنے آتا تھا. کنت آتی الی ھذا البستان کل یوم للتنزہ، کنت آتی الی ھذا البستان کل یوم للتنزہ، اس گھر میں ایک ایرانی تاجر رہتا تھا. مسلسل کی بات ہے. کان یسکن فی ھذا الدار تاجر ایرانی، وہ مجھ سے کبھی عربی اور کبھی فارسی میں باتیں کرتا تھا. کان یتکلم معی احیانا بالعربیۃ واحیانا بالفارسیۃ، میری بہن مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. کانت اختی تحبنی کثیرا، کانت تحبنی اختی کثیرا، کانت تحبنی اختی کثیرا، ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے. کننا نلعب معا، کننا نلعب معا، عہد اسلامی میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. کانت تقطع ید السارق فی العہد الاسلامی، شراب پینے والوں پر کوڑے لگائے جاتے تھے. کانوا یجلدون شارب الخمر، کانوا یجلدون شارب الخمر، یجلدون جمع کا صیغہ ہے، شارب الخمر. کل بڑے زور سے بارش ہو رہی تھی. کانت تمطر السماء امس مطرا شدیدا، کانت تمطر السماء امس مطرا شدیدا، فاطمہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. کانت فاطمہ تتلو القرآن الکریم، تو مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی. کنتی تطبخین الطعام للضیوف، اس کھیت میں کل ایک مور ناچ رہا تھا. کان یرقص طاؤوس فی ھذا الحقل امس، کان یرقص طاؤوس، تم دونوں ندی میں تیرنا سیکھ رہے تھے. کنتما تتعلمان السباحۃ فی النہر، اور ہم لوگ آپ کا 1 گھنٹے میں انتظار کر رہے تھے. کننا ننتظرک من ساعۃ، کننا ننتظرک من ساعۃ، اور تم عورتیں قرآن کا درس سن رہی تھیں. کنتن
تسمعن درس القرآن الکریم، کنتن تسمعن درس القرآن الکریم۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماضی بعید بنانے کے لیے فعل ماضی کی شروع میں کانا بڑھائیے، ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع کی شروع میں کانا بڑھائیے۔ ماضی بعید کا معنی ہے کہ گزشتہ زمانے میں یعنی بہت پہلے کوئی کام ہونے کے لیے ماضی بعید کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور زمانے ماضی میں آپ اپنی ایک عادت بیان کریں کہ جس کو آپ مسلسل کرتے تھے تو اس کے لیے ماضی استمراری کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔